آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سپروفلاکسن ٹیبلٹس کے یوزز، فوائد، کس مقاصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، مضر صحت اثرات جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو کون سے یہ مضر صحت اثرات ہمیں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ہم تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے یوزز دیکھ لیتے ہیں۔ سپروفلاکسن ایک اینٹی بائیوٹک ہے، اس کو آپ نے ایسے کبھی بھی یوز نہیں کرنا، اس کا دورانیہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نے استعمال کرنا یوز کرنا ہے وہ دورانیہ آپ نے پورا کرنا ہے، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 10 دن، 15 دن، جتنا بھی جس بیماری کے لیے دورانیہ ہوگا فزیشین آپ کو ریکمینڈ کرے گا، اس حساب سے آپ نے اس کا دورانیہ جو ہے نا، ڈیوریشن اس کا وہ پورا کرنا ہے اینٹی بائیوٹک کا، بے شک آپ ٹھیک ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اینٹی بائیوٹک آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کے دورانیہ پورا کرنا ہوگا ہر صورت میں، ورنہ آپ کو بعد میں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس جیسی بہت پیچیدہ شکل آپ کو ظاہر ہوگی اور کوئی اینٹی بائیوٹک آپ پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے یوزز، فوائد۔ جناب، یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن، گردے، پیشاب کی نالی، یہ سارا جو نظام ہے اس میں اگر انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹائیفائڈ ہے اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پھیپھڑوں وغیرہ میں انفیکشن ہے اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہے، کٹ لگا ہے آپ کو، تو اس کے علاج، انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کان میں آپ کی انفیکشن ہے اس کے علاج کے لیے ہم سپروفلاکسن ٹیبلٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت ساری جو بیماری ہیں، یہ تقریباً ہر جو بیماری ہے اس کی انفیکشن کے لیے ہم اسی کو استعمال کریں گے، سپروفلاکسن کو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں چیز کے لیے، یہ اکثر بیماریوں، اکثر بیکٹیریا کے خلاف یہ استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں بیکٹیریا کو کل کر سکتی ہے۔ تو جو اکثر انفیکشن ہے تو اس کے علاج کے لیے اسی کو استعمال کرتے ہیں، سپروفلاکسن کو۔ جتنے بھی بیماریاں ان کے خلاف آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ تو اب کون کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو ہائپر سینسٹیوٹی ہے، الرجی ہے اس سے، وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کا گردہ خراب ہے، گردوں کے جن کو مسائل ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جگر کے جن کو مسائل ہیں وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کیا پریگننسی میں اور دودھ پلانے والی ماں اس کو استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں۔ پریگننسی میں حمل کے دوران اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ جانوروں میں جب ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا تو اس میں کوئی اس طرح کا سائیڈ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی احتیاطی طور پر ہم انسانوں پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ احتیاط کریں کہ آپ پریگننسی حمل کے دوران سپروفلاکسن ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں۔ دودھ پلانے والی ماں جو نرسنگ مدر ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ دودھ میں اس کی مقدار پائی گئی ہے۔ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو دودھ میں اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ پائی گئی ہے، جس کی وجہ سے دودھ پلانے والی مائیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کا انٹریکشن اکثر ادویات کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ اور خوراک کے ساتھ اس کا انٹریکشن پایا گیا ہے۔ وہ ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ایک ایک کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کے انٹریکشن بہت زیادہ ہیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈیلی جو آپ کی معاملات ہیں، کھانے کے ساتھ بھی اس کے انٹریکشن ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس بیماری کے ساتھ، کس میڈیسن کے ساتھ اور کس فوڈ کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ یہ سارا کچھ تفصیل کے ساتھ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم بتاؤں گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مضر صحت اثرات کون کون سے ہیں۔ اکثر جو سارے جو مضر ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے مضر صحت اثرات ہو سکتی ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں۔ آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، موشن جسے آپ کہتے ہیں وہ آپ کو لگ سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی، وہم آپ کو ہو سکتا ہے۔ اور یہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو دماغ ہے نا اس پہ اثر کر سکتی ہے، اسی وجہ سے ڈرائیونگ آپ نہ کریں۔ اگر یہ جو موٹر وغیرہ جیسے موٹر مشینیں چلاتے ہیں وہ بھی استعمال کر کے اس کو سپروفلاکسین کو آپ بہتر ہے کہ استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کے دماغ پہ اثر کر سکتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو سوسائڈل تھاٹس بھی آ سکتے ہیں، خودکشی کے خیالات، یا اکثر لوگ خودکشی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس سے انیمیا، خون کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل وہ کم ہو سکتے ہیں، اور جو پلازما جیسے آپ کا خون منجمد ہوتا ہے اس کا ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے اس سے استعمال کرنے سے۔ اس کو یرقان آپ کو ہو سکتا ہے، جگر آپ کو تباہ ہو سکتا ہے، گردے آپ کے تباہ ہو سکتے ہیں، دل کی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی مضر صحت اثرات ہیں وہ آپ کو ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے۔ تو ذہن میں رکھ لیا کریں کہ اگر آپ سپراکسین کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے مضر صحت اثرات یہ ہو سکتے ہیں، تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ادویات کا کم سے کم استعمال کریں اور انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔